السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاک آرمی کی رجسٹریشن سٹارٹ ہو چکی ہیں، تو ہمارے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ کوسچنس کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آج کچھ کوسچنس آپ خود ایڈریس کر لیں. ایک اسٹوڈنٹ ہے فہد، انہوں نے پوچھا ہے کہ ہاؤ آئی کین جوائن آرمی ایز اے کیڈٹ. پاکستان آرمی کو ایز اے کیڈٹ جوائن کرنے کے لیے کوئی مشکل کرائٹیریا نہیں ہے. سمپل سی بات ہے کہ آپ کی عمر 17 سے 22 سال کے درمیان ہونی چاہیے. آپ پاکستانی ہیں اور یہ ہے کہ آپ نے ایف اے کیا ہے یا ایف ایس سی کی ہے، آئی سی ایس کیا ہے یا آپ نے اے لیول کیا ہے. تو اے لیول اگر کیا ہے تو آپ کی اس میں کنورژن ہو جائے گی، یعنی اس کی ایکولنس بن جائے گا. تو اس کے بعد یہ کہ آپ کے مارکس 60% کم از کم ہونے چاہیے. تو اگر آپ کے مارکس 60% ہیں تو یہ آپ ایلیجیبل ہیں، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کی ہائٹ جو ہے 5.4 ہونی چاہیے، 5.4 فٹ یعنی 5 فٹ 4 انچ ہونی چاہیے، اور اسی کے مطابق پھر آپ کا ویٹ بھی ہونا چاہیے. فزیکلی آپ کو فٹ ہونا چاہیے، آپ کی نظر، آپ کی باقی چیزیں سب ٹھیک، بالکل آپ ایک ہینڈسم ہونے چاہیے. تو اگر اتنا ہے تو آپ کو آرمی کے لیے کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. البتہ ایک بات یہ ہے کہ کچھ ایسے ایریاز ہیں کہ جن میں آپ اگر ان سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا چوٹستان ہے یا کچھ اور علاقے ہیں، تو ان کے لیے 55% کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے لیے ذرا گنجائش ہے، اور اس کے لیے میں مزید یہاں ریکمینڈ کروں گا کہ ہمارے یہاں پہ ایک اور دوسری ویڈیو جس کے اندر ہم نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز ہم نے بتائی ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں، ہاؤ ٹو جوائن آرمی، اور ہم اس کا لنک بھی یہاں پہ ڈال دیں گے. دوسرا ہے ISSB سے متعلق، تو وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. یہ دونوں ویڈیوز کو آپ ایک ساتھ دیکھ لیں. تو ان جنرل فہد کا جو سوال تھا اس میں یہ ہے کہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اگر آپ نارمل ہیں، ایک ایوریج اور ابو ایوریج تھوڑا مطلب اس میں ہے، تو آپ سلیکٹ ہو جائیں گے. صحیح. سر اس کے بعد ایک اور اسٹوڈنٹ ہے احسن، وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کین وی جوائن آرمی آفٹر BCom. جی، آپ نے اگر BCom کیا ہے، BA کیا ہے، BBA کیا ہے، BS کیا ہے، BA کیا ہے، BSc کی ہے، کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز کی ہے، تو آپ اس کے باوجود آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ایلیجیبلٹی میں کوئی پرابلم نہیں ہے. البتہ اس میں اگر آپ کے مارکس جو ہیں وہ 50% یا 50% سے ابو ہیں تو آپ کو وہ بھی ایج اس میں مل سکتا ہے. لیکن آپ کی عمر یا باقی چیزیں جو ہیں وہ ریکوائرمنٹ کے مطابق ہونی چاہیے، تو آپ اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. صحیح. سر اس کے بعد ایک اسٹوڈنٹ ہے مریم، وہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ ہاؤ آئی کین جوائن آرمی ایز اے سائیکالوجسٹ. جی، ایز اے سائیکالوجسٹ جوائن کرنے کے لیے تو لانگ کورس تو نہیں ہوتا، لیکن الگ سے کچھ ان کی ویکینسیز اناؤنس ہوتی رہتی ہیں، جو آرمی جو ہے وہ اپنے مختلف کاموں کے لیے سائیکالوجسٹ کو ہائر کرتی ہے. تو وہ جب اناؤنس ہوتی ہیں تو اس کے مطابق اس کو اپلائی کرنا چاہیے. ان کی ریکوائرمنٹس البتہ مختلف ہوتی ہیں، یعنی اتنی سٹرکٹ نہیں ہوتی جیسے یہ. البتہ ان کی سلیکشن کرائٹیریا ذرا ڈفرینٹ ہوگا اور ذرا ٹف بھی ہوگا، یعنی ٹیسٹ ہوگا، انٹرویو ہوگا، اور ان پروسیس سے گزر کر آپ اس کو کر سکتے ہیں. صحیح. سر ایک اور اسٹوڈنٹ ہے بلال، انہوں نے پوچھا ہے کہ کین آئی جوائن آرمی وتھ 59% مارکس ان انٹر. جی، آپ 59% مارکس کے ساتھ آپ جوائن نہیں کر سکتے، اور آرمی کے لیے آپ کو منیمم 60% ہی ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑے گی، وہ ایف اے ہے یا ایف ایس سی ہے یا کوئی بھی چیز ہے. صحیح. سر ایک اور اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے نیم مینشن نہیں کیا، لیکن انہوں نے کوسچن پوچھا ہے کہ از دیر اینی سیٹس فار فزیوتھراپی ان آرمی. جی، فزیوتھراپی کے لیے آرمی کے اندر گنجائش موجود ہوتی ہے، گو کہ ان کے اپنے بھی ادارے بہت سارے موجود ہیں اس وقت، اور ان میں ان کے ذریعے وہ اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، تو اس کے مطابق جب بھی کوئی ایسی اناؤنسمنٹ آتی ہے ہماری ویب سائٹ پہ آ جاتی ہیں. تو اسی کے جیسے میں نے سائیکالوجی کے حوالے سے بتایا، تو جب ڈیفرنٹ اس کی اناؤنسمنٹ آئے گی تو پھر تبھی وہ اپلائی کریں گی اور اس کی سلیکشن ہو سکے گی. صحیح. سر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آئی سائٹ بھی ایک میجر رول پلے کرتی ہے آرمی کی سلیکشن کے لیے، تو اسی کے اکارڈنگ ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا ہے کہ مائی آئی سائٹ از -1.5 and 2، کین آئی جوائن آرمی.
جی آپ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آئی ایک میجر رول پلے کرتی ہے اور ایک ریکوائرمنٹ بھی ہے. تو وہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو 6/6 ہونا چاہیے. آپ وداؤٹ گلاسز 6/6 ہوں یا ود گلاسز آپ 6/6 ہوں، یعنی اس سے کسی بھی طریقے سے آپ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، وہ پورا ہونا چاہیے. اگر وہ ایسا ہے تو آپ کے لیے ٹھیک ہے. سر ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا ہے جن کا نیم امتل ہے، جاننا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کین اینی ون بیکم 17th گریڈ آفیسر ان آرمی آفٹر ڈوئنگ CSS؟ بیٹا CSS کا معاملہ ایک الگ ہوتا ہے اور آرمی کا معاملہ الگ ہوتا ہے. CSS آفیسرز جو ہیں وہ آرمی میں جا کر سرو نہیں کرتے، اور آپ سول آفیسر ہوتے ہیں، آپ اپنے سول سروسز میں ہی اپنا سرو کرتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ آرمی کے ساتھ لنکڈ ایک ادارہ ان کا ہے، ایک تو منسٹری آف ڈیفینس میں ہے یا اس کے علاوہ کنٹونمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ کی وہاں پہ جائے. لیکن آپ وہاں اس صورت میں بھی اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ ایز اے سول آفیسر ہی سول سرونٹ ہی ہوتے ہیں، اور سول آفیسر کے طور پہ ہی آپ جا رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ اگر آپ کے کہنے کا یا آپ کے سوال کا یہ مقصد اگر یہ ہے کہ بھی میں CSS کرنے کے بعد میں ادھر آرمی آفیسر بن جاؤں اور یونیفارم پہن لوں، تو ایسا نہیں ہوتا. صحیح. سر ایک اسٹوڈنٹ ہیں ساجدہ، انہوں نے پوچھا ہے کہ کین آئی جوائن آرمی آفٹر BS باٹنی، مائی ہائٹ از 5.2. جی آپ فزیکلی ہائٹ کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اس کی بیس پر، وہ معاملہ تو نہیں آبجیکشن آئے گا. البتہ جہاں تک BSc کا باٹنی کا تعلق ہے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جیسے BSc ہے وہ BSc کوئی بھی ہوتی ہے، یا BA ہے یا BBA ہے یا BS ہے، تو وہ بیچلر لیول کی کوئی بھی آپ کی ڈگری ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں، تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس میں. صحیح. سر اینڈ پہ میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کوئی اسپیسیفک کوالٹیز ریکوائرڈ ہیں آرمی میں جاننے کے لیے؟ اچھا یہ ایک آپ نے بڑی ٹھیک سی ایک بڑی لاجیکل سی ایک بات آپ نے پوچھی ہے کہ آرمی کے بارے میں ہمارے ہاں بہت ساری متھ جو ہے وہ سوسائٹی میں چل رہی ہوتی ہیں کہ ایسے ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں کہ آرمی میں بہت ہائی کیلیبر کا بندہ سلیکٹ نہیں ہوتا اور بہت لو کیلیبر کا بندہ بھی سلیکٹ نہیں ہوتا. یہ اس کی اپنی ضرورت کا مسئلہ ہے. ضرورت اس کی یہ ہے کہ انہیں وہ بندہ چاہیے کہ جو ذہین تو ہو لیکن بات بھی مانے. لیکن اگر ایک ایسا ذہین آدمی ہے کہ جو ٹوٹلی اپنے مائنڈ سے چلنے والا ہے یا اس طریقے سے چلنے والا ہے، یا ایک ایک قدم پر وہ کہتا ہے کہ وائی، یہ مطلب میں کیوں یہ کام کروں، تو ایسا بندہ آرمی میں نہیں چلتا. وہ آرمی کے ڈسپلن کو ہی ڈسٹرب کر رہے. انہیں بندہ ذہین ضرور چاہیے لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ ڈسپلن میں چل سکے. اس لحاظ سے میں اگر آپ کو ایک چیز بتاؤں، سب سے بنیادی بات ایک چیز سمجھ لیں، اور میں ایز اے کونسلر آپ کو جتنی میری مطلب اب تک کی میری آبزرویشن بھی ہے، اور جو میں نے بہت سارے بچوں کے ٹیسٹ لیے اور ان کو آرمی کا ریکمینڈ کیا اور وہ سلیکٹ بھی ہو گئے، تو اس ساری بیک گراؤنڈ میں اگر میں چیز کو دیکھوں تو وہ یہ ہے کہ جو ایوریج اور ابو ایوریج، یہ اس بریکٹ کے اندر جتنے بچے آتے ہیں وہی سلیکٹ ہوتے ہیں. جو ابو ایوریج سے تھوڑا اوپر ہوتے ہیں بچے وہ سلیکٹ نہیں ہوتے، اور جو ایوریج سے نیچے ذرا ہوتے ہیں وہ بھی سلیکٹ نہیں ہوتے. یہ بیچ والی جو بریکٹ ہے بس وہ بچے سلیکٹ ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آرمی جو ہے وہ آپ کی جو اکیڈمکس ہے بہت زیادہ وہ فوکس اس بات پہ نہیں کر رہی ہوتی کہ آپ کی مطلب اکیڈمکس بہت ہائی ہے یا بہت ایسا ہے، یا آپ کے مطلب 98% مارکس ہیں تو آپ سلیکٹ ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. آرمی جب بھی آپ کو سلیکشن کے اس پروسیس میں آپ جائیں گے، سب سے پہلے یہ بات یہ ہے کہ بھئی آپ کی اپیئرنس دیکھی جائے گی. سب سے پہلی چیز مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص آدمی کہ وہ اگر ایک سامنے آپ کے سامنے کھڑا ہے تو وہ کیا ایک ڈیسنٹ، ایک ہینڈسم، ایک بڑا اچھا ایک آفیسر لگتا بھی ہے یا نہیں لگتا، فزیکلی اس کی مطلب ٹھیک ہے یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر یعنی کامن سینس کتنی ہے، یعنی وہ چیزوں کو کتنا جلدی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے.
کتنی جلدی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. اب یہاں پہ میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں. مثلا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کا آئی کیو اتنا زیادہ ہے اور وہ اتنے ہائی آئی کیو کا بندہ ہے, وہ فلانا ایسا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر آئی کیو آپ کا ایوریج یا تھوڑا ابو ایوریج ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ کا ای کیو ٹھیک نہیں ہے, یعنی ایموشنل انٹیلیجنس اگر آپ کی ٹھیک نہیں ہے, تو آپ سلیکٹ نہیں ہو سکتے. ایموشنل انٹیلیجنس اگر آپ کی بہتر ہے اور آئی کیو اگر آپ کا ایک ایوریج ہے, تو آپ سلیکٹ ہونے کے چانسز آپ کے زیادہ ہو جائیں گے. آپ بہتر انداز سے. فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک فرد ہے کہ جو یعنی بہت زیادہ تیزی سے وہ کرتا ہے, یہ کر لیا, وہ کر لیا, فلاں کویسچن کر لیا, فلاں چیز کر لی, وہ بڑی تیز اس کا مائنڈ چلتا ہے, یہ وہ, لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یہ جگہ کون سی ہے, یہ موقع کون سا ہے, حالات کیسے ہیں, اور کس طریقے سے مجھے اس کو یہاں پہ رسپونڈ کرنا ہے. اگر وہ اس کو نہیں نہ سمجھتا تو اس کی ساری ذہانت پیچھے رہ جائے گی, اور وہ فرد جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے وہ آگے نکل جائے گا. اور دنیا میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. تیسری ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کا آپ کا ایکسپریشن, کہ آپ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں, یعنی آپ کی ایج ہے 17 سے 22 کے درمیان, آپ جب بات کریں تو آپ کو اسی لیول کا ہونا چاہیے. اگر آپ بات کرتے ہوئے یہ نظر آئیں کہ آپ 25 کے ہیں, یا بات کرتے ہوئے آپ نظر آئیں کہ آپ تو 15 یا 14 ایئر کے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی بات کا جو نیچرل اسٹائل ہے وہ کیسا ہے, وہ کیا اپیلنگ ہے یا نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی بات میں دوسروں کے لیے موٹیویشن کتنی ہوتی ہے, دوسروں کو آپ کی باتوں کے اندر ہی, آپ بات تو کسی بھی ٹاپک پہ کر رہے ہیں نا, لیکن آپ کی بات سننے والے 2 3 4 لوگ ہوتے ہیں, تو ان آپ کی بات کے اندر موٹیویشن کتنی ہے. اس کا مطلب یہ, اگر موٹیویشن دوسروں کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ دوسروں کو ساتھ لے کے چلنے والے ہیں. اور اگر آپ دوسروں کو ساتھ لے کے چلنے والے نہیں ہیں تو آپ پھر آرمی آفیسر بننے کے اہل ہی نہیں ہیں. آپ کو آرمی آفیسر ہونا ہی نہیں چاہیے, کوئی اور کام کرنا چاہیے. تو آرمی آفیسر بننے کے لیے بڑی بنیادی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کو ساتھ لے کے چل سکیں. تو لہٰذا بیٹا میں یہ بات آپ کو سمجھاؤں گا کہ بھئی اس کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. پھر ایک اور چیز ہے کہ اس کو مطلب لیڈنگ, مطلب نیچرل لیڈنگ جو کوالٹی ہے وہ اس کے پاس موجود. پھر کہیں جا کے آرمی دیکھتی ہے کہ اچھا اس کی اکیڈمکس کیسی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے, اس کی فیملی کیسی ہے, اس کی فلانی چیز کیسی ہے, فلانی چیز, وہ بات اس کے بعد دیکھی جاتی ہیں. پہلے یہ ان باتوں پہ فوکس کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ اس بات پہ اگر خود دیکھ لے اور خود سے اگر وہ چیز کر لے تو وہ بہت بہتر انداز سے کر سکے گا. ایک آخری بات میں یہ یہاں پہ کہوں گا کہ آرمی اکیڈمی کے پڑھے ہوئے بچوں کو لائک نہیں کرتی, پسند نہیں کرتی. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی کے پڑھے ہوئے اکیڈمیز کے پڑھے ہوئے بچے جو ہیں وہ نیچرل نہیں ہوتے, وہ سکھائے پڑھائے بچے ہوتے ہیں. ان کا جو نیچرل ٹینڈنسی ہے وہ سامنے نہیں آتی. وہ اکیڈمی کی پریکٹس نے ان کو وہ کوئی چیزیں کروا کے اور سارا کوئی کیا ہوتا ہے, تو وہ چیز اور انہیں فوراً پتہ بھی چل جاتا ہے. اور اگر انہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ اس بچے کے اوپر اکیڈمی کا رنگ زیادہ چڑھ گیا ہے تو وہ بچہ آؤٹ ہو جائے گا, بچے کو نہیں رکھیں گے. اور اگر بچے نے وہاں پہ مینپولیٹ کرنے کی کوئی کوشش کی, بات کو کوئی آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی, بات کو گھمانے کی, پھرانے کی, چکر دینے کی, کہ مطلب ڈاج کرنے کی, کسی کو مطلب جھوٹ بولنے کی, کوئی کسی بھی طرح کی کوشش کی, تو آپ سمجھیں کہ آپ آؤٹ ہو گئے. اور اگر آپ نے وہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی میں بہت زیادہ ذہین ہوں اور وہ ان میری باتوں کو سمجھ نہیں سکیں گے, تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ تو 5 منٹ کی بات ہوتی ہے. یہ تو ایک سائیکالوجسٹ جب بات کر رہا ہوتا ہے, جب آپ کے سامنے کچھ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوتا ہے, اس کے لیے تو 1 یا 2 کویسچن کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ ساری بات کو پکڑ لیتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ ایک دفعہ آپ کی صورتحال پکڑی جائے گی تو پھر آپ اتنے زیادہ ڈسٹرب ہوں گے کہ اگلا سارا آپ کا ٹیسٹ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اس سے بہتر یہ ہے
بہتر اپروچ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے نیچرل اسٹائل میں جائیں، کوئی ادھر ادھر کا کام نہ کریں، لمبی چوڑی اکیڈمی میں بھی پریشانی نہ لیں، اور اپنے آپ کو، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اپنے طور پہ انٹیلیجنس کے کچھ کویسچنس کو سالو کریں، پریکٹس کریں، اور اس سے صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ تھوڑا سا عادی ہو جائے ان چیزوں کا، اور آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ذرا سپیڈ سے کام کرنا شروع کر دے، اور جب آپ کا مائنڈ ذرا عادی ہو جائے گا تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہاں کوئی بھی صورتحال آئے گی تو آپ آسانی سے اس کو کہتے ہیں لیٹنٹ لرننگ. اور وہ اب بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن بڑی آخر میں دلچسپ بات ہے، سن لیں. وہ سائنسدانوں نے کچھ چوہوں کو پکڑا اور وہاں پہ نا یہ جو مطلب راستہ تلاش کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح انہوں نے تو وہاں پہ انہوں نے ایک آخر پہ جا کے ان کے کھانے پینے کی کوئی چیز رکھ دی، ایک سائڈ پہ ڈالا. اب وہ جو گھومتے گھماتے ادھر ادھر گھومتے جیسے کیسے کرتے وہ بار بار اس کے اندر گھومتے پھرتے رہے، وہاں پہ پہنچ جاتے تھے. جب یہ ایک ایسے ہوتا جاتا، اب یہ ہوا کہ انہوں نے نا کچھ دنوں کے بعد یہ کیا کہ وہاں سے ان چوہوں میں سے کچھ چوہے نکال کے باہر الگ کر دیے اور کچھ نئے چوہے لا کے ڈال دیے. اب ان ساروں کو اکٹھے ڈالا، اور جو پہلے اس راستوں سے واقف تھے وہ بڑے آسانی سے وہاں سے گھوم گھما کے وہاں پہ پہنچ گئے، اور جو نئے آئے تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکا. تو بندے کو، انسان کا مائنڈ ہے نا، تو انسان ذرا تھوڑا سا عادی ہو جاتا ہے. تو آپ اپنے طور پہ یہ چیزیں کر لیں، اپنی فزیکلی سیٹنگ کر لیں، تھوڑی سی رننگ اچھی کریں، تھوڑی سی ایکسرسائز کو بہتر کریں، پی ٹی بہتر کریں، اور ان چیزوں کو آپ بہتر کریں گے تو یہ اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اتنی باتوں پہ فوکس رکھیں، اپنے کانفیڈنس کو لوز نہ ہونے دیں. آپ جو ہیں وہی ہیں. آپ سلیکٹ ہو گئے تو آپ کو مبارکباد ہے، اور اگر آپ سلیکٹ نہیں ہوئے تو پریشانی کس بات کی ہے، جو ہیں وہ تو ہیں ہی نا. تو لہذا اپنے آپ کو ایزی کریں کہ بس محنت کریں، پوری دل لگا کے محنت کریں اور سب چیزیں کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. تھینک یو سو مچ سر فار یور پریشیس ٹائم. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کے اور بھی اگر اس طرح کے کویسچن آئیں گے تو ہم انشاءاللہ ان کو ایڈریس کریں گے. شور سر، انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ.